شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ اعراف میں فرماتے ہیں، سب اچھے نام اللہ تعالیٰ کے ہی ہیں، لہٰذا اس کو انہی اچھے ناموں سے پکارو اور اس سے مدد مانگا کرو۔ السلام علیکم، میں مس سمینہ جاوید ایجوکیشنل کلاسز فار آل سے اپنے سلسلے مونٹیسری ایٹ ہوم سے آج ہم بات کریں گے 3 سے 5 سال تک کے بچوں کو بلند خوانی یعنی ریڈنگ کس طرح سکھائیں۔ بولنا یا بات کرنا اور ریڈنگ یا بلند خوانی یہ ایک بہت اہم چیز ہے جو بالکل ٹھیک تلفظ کے ساتھ ادائیگی ہونی چاہیے۔ کسی شاعر نے کیا خوب فرمایا ہے، آنکھ کو بیدار کر دے وعدہ دیدار سے، زندہ کر دے دل کو سوزے گفتار سے۔ تو سب سے پہلے جو ہم نے کام کرنا ہے، بچوں کو الفاظ کی پہچان کرانی ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے اپنے 3 سے یا 2.5 سے 3.5 سال کے بچوں کی۔ بہت سے بچے 3 سال میں پڑھنا شروع کرتے ہیں، کچھ بچے 2.5 سال سے، اس لیے اس میں کوئی ایسی وہ نہیں ہے۔ تو سب سے پہلا کام کیا ہے، آپ کو کارڈ بنانے ہیں مختلف چیزوں کے۔ اب کم سے کم آپ 6 سے 7 بنا لیں، مگر میں نے بنا لیں اور پریکٹس 3 کی کریں گے۔ سب سے پہلے ہم چیزوں کے ساتھ ان کے نام رکھ کے بچے کو پڑھائیں گے۔ جیسے یہ کیا ہے، برتن، برتن، برتن۔ اب اس کے بعد ہم دوسری چیز رکھیں گے، پہلے بچے کو ویسے انٹروڈیوس کرائیں گے اس سے، کتاب، کتاب۔ پھر ہم اپنی جو کارڈ رکھا ہوگا اس کو دکھائیں گے، کتاب، کتاب۔ اور پھر اب ہم تیسری چیز لیں گے، اینک، اینک، اینک۔ کیونکہ یہ میں نے وہ چیزیں لی ہیں جو اکثر کتابوں میں موجود ہوتی ہیں، اینک، اینک۔ اور اکثر بچے یہ جانتے بھی نہیں ہیں کہ اس کو کیا کہتے ہیں، کیونکہ ہم لوگ اتنا زیادہ گلاسز استعمال کر رہے ہوتے ہیں کہ بچوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اسے اینک کہتے ہیں۔ اس لیے نہایت ضروری ہے کہ آپ بچے کو خاص کر اردو سکھاتے وقت، جیسے ہم انگلش میں دھیان رکھتے ہیں نا پروننسیشن کا، اسی طرح اردو میں بھی رکھیں۔ یہ ہو گئی پہلی ایکٹیویٹی۔ اب جب بچے کو یہ نام یاد ہو جائیں گے، اب ہم نے کیا کرنا ہے، ان کو ایسے ترتیب سے رکھنا ہے اور ڈبل کارڈ یعنی 2 دفعہ بنا لینے ان کارڈز کو۔ اب آپ نے یہ والے کارڈ جو ہیں ایک بالکل اس طرح کر کے رکھیں، دوسرے کارڈ جو ہیں وہ ایسے ادھر ادھر کر دیں۔ اب بچے سے ایک جیسے ہم نے اٹھائیں گے، یہ ایک کارڈ اٹھایا، اس کے ساتھ رکھیں گے اینک، اینک، اینک۔ پھر اس کے بعد اب ہم دوسرا کارڈ اٹھائیں گے، برتن۔ کیا دیکھیں یہ دونوں ایک جیسے ہیں؟ نہیں۔ یہ دونوں ایک جیسے ہیں؟ نہیں۔ یہ دونوں ایک جیسے نہیں، بالکل، برتن، برتن۔ اب پھر ہم اٹھائیں گے تیسرا کارڈ، کیا یہ دونوں ایک جیسے ہیں؟ نہیں۔ یہ دونوں ایک جیسے ہیں؟ نہیں۔ یہ دونوں ایک جیسے ہیں، کتاب۔ پھر اسی طرح یہ بار بار آپ پریکٹس کرائیں گے، اس سے آپ کے بچے کو الفاظ کی پہچان ہو جائے گی۔ اور عموماً ہوتا یہ ہے کہ اسکولز میں بچوں کو ایک ہی اس سیریز کی لگی ہوئی ہوتی ہیں، KG1 نرسری، KG1 KG2 میں بکس، تو لہٰذا جب آپ ادھر سے الفاظ، نرسری میں بچہ الفاظ سیکھ لیتا ہے اور ان کی پہچان کر لیتا ہے۔ وہ کیسے سیکھتا ہے کہ وہ یہ نہیں کہ وہ کر لے گا یا لکھ لے گا، نہیں، اسے پہچان ہو جاتی ہے، وہ اپنی فوٹو میموری کے تحت سیکھ لیتا ہے، اور وہ کہیں پر بھی لکھا ہوا ہوگا نا چیز تو وہ اس کو پہچان لے گا۔ اب یہ ایسے الفاظ ہیں جو بار بار آتے ہیں، کی، کا، کے، کیونکہ ہمیں جو
ہمارا بچہ ہوگا KG1 کا، اس کو یہ اس طرح کے الفاظ بھی، یعنی جیسے چھوٹے چھوٹے الفاظ بھی جو اس کی کتاب میں موجود ہوں، اور کی، کا، کے کی پہچان کرانی ہے. اور اس کے لیے کتنی عمر ہونی چاہیے بچے کی؟ 3.5 سے 4.5 سال کے. اب اس کے ساتھ آپ اوپر، اندر، پاس یہ لفظ بھی لکھ سکتے ہیں، مگر یہاں میں صرف آپ کو 3 کا ڈیمو دے رہی ہوں. اچھا، اب وہی پہلے یہ پڑھائیں گے کی، کا، کے. اور یہ بچہ عموماً بہت سے اسکولز میں 2 حرفی جب لفظ سکھاتے ہیں اس میں بچہ یہ لفظ سیکھ لیتا ہے. اب آپ نے کیا کرنا ہے، اسی کے 2 دفعہ بنانے کارڈ. اب آپ ایک کارڈ لیں گے، اس کو پڑھائیں گے کی، اور اگر آپ بچے پوچھیں کیا یہ ایک جیسے، تو بچے عموماً وہ بچے جو 3.5 سے 4.5 سال کے ہوتے ہیں، اگر آپ ان کے سامنے رکھیں گے وہ خود سے ہی اس کے ساتھ ملا کر رکھ دیں گے، کیونکہ بچے ماشاءاللہ اتنا سیکھ لیتے ہیں کہ وہ ایسے کر کے خود ہی رکھ دیں گے. پھر آپ ان سے پڑھنے کو کہیں، بار بار پڑھیں، کی، کا، کے. اب باری آتی ہے ہمارے بڑے بچوں، یعنی اب ہم بات کریں گے KG2 کے بچوں کی. اس کو ہم بچوں کو کس طرح سکھائیں گے اس کے لیے بھی میں آپ کو بتاتی ہوں. سب سے پہلے ہم اس کے اندر میں تھوڑی سی آپ کو ایک چیز اور، جیسے آج، آن، آب. اب یہ کیا ہے، یہ مد والے لفظ ہیں، اس کی ادائیگی ہمیں سکھانی ہے. آج، آن، آب. اسی طرح کتاب میں موجود الفاظ سے آپ اور کارڈز بنا سکتے ہیں اور بچوں کو اس طرح سکھائیں گے. اب اس کے ساتھ بچوں کے اندر اگر ہم KG1 سے ہی انہیں یہ ایک جیسی آواز والے مگر لکھنے میں مختلف الفاظ سکھا دیں گے تو بہت ہمیں فائدہ ہوگا، کیونکہ اکثر بچے لکھتے ہوئے ہجے میں بہت غلطی کرتے ہیں. سیب، صابن، ثابت. اب دیکھیں، جب ہم سیب بول رہے ہیں تو سیب کہہ رہے ہیں، اور صابن تھوڑا سا موٹا کر کے بولیں گے، صابن، کیونکہ سواد کی آواز تھوڑی سی موٹی ہوتی ہے. اور ثابت سے کی آواز بہت نرمی سے آتی ہے. اب جیسے ہم بولیں گے سیب، سانپ، سوئیاں. اسی طرح صابن، صندوق، صفدر. بالکل سے. اب جیسے ثابت، ثمر، صبرینہ، ایسے کر کے یہ جو لفظ ہوتے ہیں ان کو یہیں سے ہم بچے کو یہ پہچان کرا دیں گے. اور یہ جو آپ کو میں نے بتائی ہیں یہ بالکل یہ وہ ایکٹیویٹیز ہیں یا یہ وہ مشقیں ہیں جو بالکل بیسک، یعنی بالکل شروع ہے ان کا. اور بچوں کو اگر آپ اس کی بار بار پریکٹس کرائیں گے تو انشاءاللہ وہ ان سے الفاظ بولنا سیکھ لیں گے. اللہ آپ کے سننے اور میرے کہنے کو قبول فرمائے. اے اللہ، کوئی چیز آسان نہیں بجز اس کے جس کو تو آسان کر دے، اور تو چاہے تو سنگلاخ زمینوں کو نرم و ہموار کر دے. السلام علیکم.